السلام علیکم، کیسی ہے میری ناول فیملی؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے امان میں رکھے۔ تو چلیے ناول کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول ہم پڑھے ہیں مہک کامل بائے زہرا اسماعیل۔ میں نے آپ کی کوئی بات رد نہیں کی، مگر آج کرتا ہوں۔ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، میں ہر حال میں معصومہ کو اپنا بنا کر رہوں گا۔ وہ چلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، عمران صاحب بھی پیچھے سے چلائے۔ کیا ہوا زاور، تم نے مجھے اتنی جلدی کیوں بلایا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ معصومہ اسے پریشان دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ معصومہ، ہمیں آج ہی نکاح کرنا ہوگا۔ میرے بابا میری پسند کے خلاف ہو گئے ہیں اور میں تمہارے بغیر ہرگز نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولنے لگا۔ نکاح؟ معصومہ نے ہاتھ پیچھے کھینچے۔ زاور اس کی یہ حرکت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں نکاح معصومہ، تم بھی تو مجھے پسند کرتی ہو، وہ دیوانہ وار بول رہا تھا۔ نہیں زاور، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں تمہیں پسند نہیں کرتی۔ معصومہ کے الفاظ زاور پر قہر بن کر برسے۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ وہ ہنسا۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی۔ ہاں تم ہینڈسم ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے شادی کروں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ معصومہ میرے ساتھ گھومنا، ہاتھ پکڑنا، اٹھنا بیٹھنا۔ زاور پھٹی ہوئی آنکھوں سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی محبت اس کے منہ پر مار رہی تھی۔ وہ ایک شرط تھی، اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ شرط؟ لمحے لگے تھے اسے اس لفظ کا مطلب سمجھتے ہوئے۔ ہاں شرط۔ اشر کا کہنا تھا کہ تم لڑکیوں سے پناہ مانگتے ہو۔ میں نے سوچا بھلا ایسا بھی کوئی مرد ہو جو عورت کے پیچھے نہ آئے، مگر افسوس تم بھی عام مرد کی طرح نکلے۔ میں نے اپنے ہی پیچھے لگایا اور تم چل پڑے۔ دیکھو میں شرط جیت گئی اشر سے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم محبت کرتی ہو مجھ سے۔ معصومہ میں جانتا ہوں وہ مرد تھا اس لیے آنسو نہیں نکال رہا تھا، لیکن اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اسے لگا کہ کوئی اس کے سر پر آگ برسا رہا ہے۔ اتنی توہین اس کی محبت کی۔ کیا محبت؟ اور کون سی محبت؟ میں تمام عمر اس قید میں نہیں رہ سکتی۔ زاور، یہ حجاب، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ کیا کیا نہیں کرنا پڑا تمہارے لیے مجھے؟ اس نے زاور کی آنکھوں کے سامنے حجاب کو اتار کر پھینکا۔ ایک عورت اپنے پردے کی تذلیل کیسے کر سکتی ہے؟ معصومہ اٹھ کر جانے لگی۔ نہیں معصومہ، دیکھو تم جیسا بولو گی میں ویسا بن جاؤں گا۔ یوں چھوڑ کر مت جاؤ۔ آخر ایک عورت نے مرد کو رلا ہی دیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو زاور، ورنہ شور مچا کر سب کو اکٹھا کر دوں گی کہ تم میرے ساتھ۔ اس کے الفاظ مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ جب زاور نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ معصومہ جا رہی تھی مگر زاور اسے روک نہیں رہا تھا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی۔ زاور زمین پر بیٹھتا جا رہا تھا۔ یہ اذیت کی کون سی حد تھی جو اسے یہ رونق بھی سنسان لگی؟ اس نے کہا تھا عورت چاہے تو مرد کو آباد کرے، چاہے تو برباد، اور دیکھو اسے عورت نے برباد کر دیا تھا۔ زاور ملک رو نہیں رہا تھا مگر خود کو فنا کر چکا تھا۔ موسیٰ بولتے بولتے رکا۔ زرنش کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب چکی تھیں۔ رمشا اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی۔ بس وہ دن تھا اور آج کا دن جب زاور نے اپنی ذات کو مٹا دیا۔ وہ اللہ سے دور ہو گیا اور ایک لڑکی کی خاطر اس نے خدا سے منہ موڑ لیا۔ کاش میں بھی اسے چھوڑ دیتا، مگر میں مجبور تھا۔ میں چاہ کر بھی اسے دور نہیں جا سکا۔ زرنش کا ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ ایسے مرد سے عشق کر بیٹھی تھی جو خدا بھول بیٹھا تھا۔ وہ کیا وفا کرتا جو خدا سے بے وفائی کر بیٹھا تھا۔ وہ بنا موسیٰ یا رمشا کو دیکھے اٹھ گئی اور باہر کی طرف جانے لگی۔ اگر وہ مزید یہاں بیٹھتی تو پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ رمشا نے اسے روکنا چاہا مگر موسیٰ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ وہ خود کو خوش قسمت سمجھنے والی لڑکی آج خود کو بد قسمت کہہ رہی تھی۔ مگر آغا جان، سردار بخش کبھی اپنی پوتی کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ وہ آج بھی آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ زہیب شاہ آغا جان سے فون پر گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے سارا واقعہ آغا جان کو سنا دیا۔ لیکن زہیب، ہم اپنے پوتے کی خواہش بھی رد نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ بات کر لیتے ہیں بخش سے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو آپ کو مناسب لگے۔ میں اگلے ہفتے ہی پارس کو لے کر پاکستان پہنچتا ہوں، پھر وہی سوچیں گے اس کا حل۔ زہیب شاہ نے بات ختم کرتے ہی کال کاٹ دی۔ اسے گھر میں قدم رکھتے ساتھ ہی افسردگی کا احساس ہوا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوب رہا تھا، جبکہ زرنش ہرگز ایسا نہیں کرتی۔ مغرب کی اذان کے وقت وہ گھر کی ہر لائٹ آن کر دیتی۔
زاور نے حیرت سے تمام لائٹس آن کی۔ صبور اور عمران صاحب گھر پر نہیں تھے، جبکہ نتاشا آج گروپ اسٹڈی کے لیے دوست کے گھر پر تھی۔ وہ سیڑھیوں سے گزرتا اپنے کمرے کی طرف گیا جو بند تھا، لیکن زاور کا ہاتھ لگانے سے وہ کھلتا گیا۔ کمرے میں بھی نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ زرنش بیڈ کے ساتھ لگی نیچے زمین پر بیٹھی گھٹنوں پر سر گرائے سسکیوں سمیت رو رہی تھی۔ زاور کی زرنش پر نظر پڑتے ہی وہ فوراً اس تک پہنچا۔ زرنش، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ جواب دو مجھے۔ زاور اس کے قریب نیچے بیٹھتا حیرت سے اسے روتا دیکھ رہا تھا۔ زرنش، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو مجھے۔ اسے مزید روتا دیکھ کر اس نے اپنی مٹھیاں دبائیں۔ دور رہیں مجھ سے، وہ اچانک چلائی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زاور کو حیرت ہوئی۔ میں نے کہا دور رہیں آپ، مجھے نفرت ہو رہی ہے آپ سے، شدید نفرت۔ وہ چلاتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تم کیا کہہ رہی ہو تم؟ زاور کو شدید غصہ آیا۔ وہ لڑکی اسے نفرت کا اظہار کر رہی تھی جو اسے محبت کے علاوہ کچھ نہیں کر پائی۔ ہاں، ابھی تو ہوش میں آئی ہوں میں زاور۔ جو انسان ایک لڑکی کی خاطر اللہ کو چھوڑ سکتا ہے، وہ مجھ سے، میری ذات سے کیا وفا نبھائے گا؟ زاور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ مٹھیاں کھل گئیں اور جس چہرے پر کچھ دیر پہلے غصہ تھا وہاں خوف آ گیا۔ آپ اتنے بے حس ہو گئے اپنی محبت میں، آپ خدا کو بھول بیٹھے۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے آپ سے زاور، بس یہی محبت تھی آپ کی اللہ سے، ایک لڑکی کے آنے سے ختم ہو گئی؟ محبت میں صدیق یہی تھا آپ کے؟ وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ مجھے گھن آ رہی ہے آپ سے۔ میں سمجھتی تھی آپ نماز قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ آپ اس کے عادی نہیں ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں آپ کو اللہ کے قریب کر دوں گی، مگر نہیں، میں غلط نہیں۔ آپ تو خدا کو چھوڑ بیٹھے ہیں ایک انسان کی خاطر۔ آپ کا نفس اتنا کمزور تھا کہ شیطان آپ پر حاوی ہو گیا۔ آپ کے ضمیر نے ملامت نہیں کی جب آپ نے پہلی نماز چھوڑی؟ وہ چلا رہی تھی اور زاور سن رہا تھا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ اور پھر یہی وقت تھا جب زاور کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ چپ، اب ایک لفظ نہیں مجھ سے، دور جانے کا سوچنا بھی مت۔ وہ غصے سے اس کے قریب آیا۔ نہیں رہنا میں نے آپ کے ساتھ زاور، مجھے نفرت ہو رہی ہے آپ سے۔ وہ روتے ہوئے دیوار سے لگ گئی۔ زرنش، اب نفرت کا لفظ نہ نکالنا، وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے بولا۔ آپ انسان نہیں، شیطان۔ وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر پائی کہ جب زاور نے ہاتھ اٹھایا اسے مارنے کے لیے، مگر وہ وہیں ہوا میں روک دیا۔ ضبط سے اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ نہیں رہنا میں نے آپ کے ساتھ۔ زاور نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے نیچے لے گیا۔ دروازے تک پہنچتے ہی اس نے زرنش کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا اور دروازہ بند کر دیا۔ زرنش بے یقینی سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی اور روتے روتے وہیں بیٹھ گئی۔ دونوں طرف اذیت ہی تھی۔ ایک وہ وقت تھا جب اسے معصومہ چھوڑ گئی تھی، مگر وہ رویا نہیں تھا۔ آج یہ عالم تھا کہ زرنش کے جانے پر زاور خاموش نہیں تھا، وہ رو رہا تھا۔ بے دہانی میں اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل رہے تھے۔ زاور دروازہ بند کرتے ہی وہ نیچے بیٹھ گیا۔ اب منظر یہ تھا کہ دروازے کے اس پار وہ تھی جسے زاور نے نکال دیا تھا، اور اس طرف وہ نکل کر خود کو اذیت کی حد میں تھا۔ سنا ہے عشق جان لیتا ہے، اپنا کرتا ہے اور پھر امتحان لیتا ہے۔ اس نے شاہی ولا میں قدم رکھا۔ سب لوگ کھانے سے فارغ ہو کر ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ارے زرنش! اشنا کی نظر پڑتے ہی وہ چلائی۔ سب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ آغا جان نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ زرنش سب سے خوشی خوشی ملی۔ اس نے اپنا چہرے پر ذرا اداسی نہیں آنے دی۔ بیٹا تم اس وقت سب ٹھیک تو ہے نا؟ فاطمہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں امی، سب ٹھیک ہے۔ کیا میں اس وقت گھر نہیں آ سکتی؟ آؤ، ضرور آؤ، تمہارا ہی گھر ہے بچے۔ مگر زاور نہیں آیا ساتھ؟ آغا جان نے پیار سے پوچھا۔ انہی کی وجہ سے تو آئی ہوں، انہیں کسی کام سے دوسرے شہر جانا تھا۔ نتاشا گھر ٹھیک نہیں تو میں یہاں آ گئی، اس نے جھوٹ بولا۔ سب سے باتیں کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے خود کو نارمل کیا اور کھڑکی کے پاس آ گئی۔ ہوا اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، بال پھر الجھ کر چہرے پہ آئے، مگر آج اسے ہٹانے کے لیے زاور نہیں تھا۔ وہ خاموش تھی، مگر آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ مشکل مثل حور تھی، وہ اسے کون توڑ کر چلا گیا؟ یہ شمع وہ تو نہیں جو جلتی تھی رات بھر؟ یہ کیسی ہوا چلی اسے کون بجھا کر چلا گیا؟ میں اندر آ جاؤں؟ اشنا کی آواز پر اس نے آنسو صاف کیے۔ ہاں آ جاؤ۔
زرنش، تم سب سے جھوٹ بول سکتی ہو، چھپا سکتی ہو، مگر میں جانتی ہوں تم ٹھیک نہیں ہو، بتاؤ مجھے۔ زاور بھائی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ اشنا کے کہنے کی دیر تھی، زرنش اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارے میری جان، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اشنا پریشان ہو گئی، اور پھر زرنش نے تمام حال اس تک پہنچا دیا۔ اشنا کچھ دیر تو خاموش رہی اور پھر اسے گلے لگایا۔ وقت کا مرہم ہر زخم بھر دیتا ہے، مگر انسان نہیں زرنش۔ اس نے زرنش کے بالوں کو سہلایا۔ اشنا، میں ان سے نفرت نہیں کرتی، میں ان سے نفرت کر ہی نہیں سکتی، وہ محبت ہے میری۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جانتی ہوں تمہارے آنسو سب بتا رہے ہیں، دیکھو سنبھالو خود کو، آنسو صاف کرو، یہ آنسو اذیت دیتے ہیں، سکون نہیں۔ اشنا اس کے آنسو صاف کرتی ہوئی بولنے لگی۔ کچھ دیر میں وہ اشنا کی گود میں سر رکھے لیٹی رہی اور روتے روتے نہ جانے کب اسے نیند نے آ گھیرا۔ اشنا اسے سوتا دیکھ کر احتیاط سے اٹھتی کمرے سے چلی گئی۔ موسیٰ کب سے دروازہ بجا رہا تھا، مگر زاور بے سود وہیں زمین پر نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اس نے یہ بات غلط ثابت کی تھی کہ مرد نہیں روتا۔ سچ تو یہ ہے کہ مرد جب رونے پر آئے تو اپنے نزدیک سب لوگوں کو حیران کر دے۔ دروازہ کھول زاور، میں جانتا ہوں کہ تو گھر پر ہے۔ موسیٰ نے اس بار دروازہ توڑنے کی حد تک بجایا۔ زاور نے آخر دروازہ کھول دیا۔ کچھ لمحے تو موسیٰ زاور کی حالت دیکھ کر ساکت رہا۔ رونے کی شدت سے لال آنکھیں، بگڑا ہوا حلیہ۔ موسیٰ نے نظریں ادھر ادھر کیں، جہاں حال کی تمام تر چیزیں زمین پر بکھری تھیں، جس پر زیادہ تر چیزیں ٹوٹ چکی تھیں، اور زاور کا ہاتھ زخموں سے بھرا ہوا تھا، جہاں سے اب بھی خون کے قطرے زمین پر ٹپک رہے تھے۔ زرنش کہاں ہے زاور؟ موسیٰ نے سوال کیا۔ چھوڑ گئی مجھے وہ، نکال دیا میں نے اسے، زاور نے لڑکھڑاتے ہوئے صوفے پر گرنے والی حالت میں کہا۔ نکال دیا؟ موسیٰ نے حیرت سے زاور کو دیکھا۔ ہاں، اس نے کہا وہ نہیں رہنا چاہتی میرے ساتھ۔ ہاتھ پکڑ کر نکال دیا پھر؟ اس کا لہجہ صفاک تھا اور لفظ زہر۔ زرنش نے کہا، اور تم نے نکال دیا؟ ہوش میں تو ہو تم؟ کیا بول رہے ہو؟ ہاں ہوش میں تو ہوں، تمہیں جانا ہے تو تم جا سکتے ہو، میں اکیلا ہی ٹھیک ہوں۔ وہ اذیت میں تھا، مگر وہ اپنی تکلیف میں سب کو تکلیف دے رہا تھا۔ ہاں چلا جاؤں گا، مجھے کیوں شرم آ رہی ہے تمہیں اپنے دوست کہتے ہوئے؟ وہ بیوی تھی تمہاری جسے تم نے اس گھر سے نکالا ہے۔ تم کیا تھے اور کیا ہو گئے زاور؟ کچھ علم ہے تمہیں؟ موسیٰ غصے سے چلا رہا تھا۔ موسیٰ جاؤ یہاں سے، زاور غصے میں کھڑا ہوا۔ ہاں جا رہا ہوں، مگر آج مجھے کہنے دو جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے ناانصافی تمہارے ساتھ ہوئی ہے، مگر ناانصافی تو میں نے آج دیکھی ہے جو تم نے زرنش کے ساتھ کی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ ظلم ہوا ہے تم پر، کسی نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا، لیکن نہیں، تمہاری محبت نہ تو اللہ کے لیے مخلص تھی، نہ ہی محبت رکش آتا تھا مجھے تم پر۔ کوئی اللہ کے اتنے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر شکر ہے میں تمہارے جیسا نہیں تھا زاور، کسی کی خاطر میں نے خدا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے تمہیں معصومہ کی جگہ زرنش دی، جس نے تم سے آخری حد تک محبت کی، مگر تم نے کیا کیا؟ گھر سے نکال دیا۔ جو محبت تم معصومہ سے چاہتے تھے وہ تمہیں زرنش نے دی، اور تم نے وہ محبت چھین لی۔ ایک بار تمہارا دل ٹوٹا اور تم نے سب سے نفرت کی، اب اس لڑکی کا دل ٹوٹا تو وہ تم سے نفرت نہ کرے گی؟ اس نفرت لفظ نے زاور کو اندر تک ہلایا تھا۔ تمہاری محبت منافقت سے جڑی ہے، تم اللہ کے معاملے میں بھی منافق تھے، تم محبت کے قابل ہی نہیں زاور، تم چھوڑنا جانتے ہو۔ تمہاری اللہ کے لیے محبت منافقت سے بھری تھی، تم تو وہ تھے جو باہر سے دکھتے تھے زاور، پر آج موسیٰ حقیقت عیاں کر رہا تھا۔ جو آئینہ اس نے چھپایا تھا آج وہ اس کے سامنے تھا۔ زاور کی آنکھ سے پھر آنسو نکلا اور کئی آنسو ساتھ لے آیا۔ موسیٰ دروازے سے باہر جا چکا تھا۔ محبت، دوستی اس نے اپنی انا پر دونوں قربان کر دیں، مگر سب سے بڑھ کر اس نے دھوکہ اپنی ذات سے کھایا۔ وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا آج اللہ کو بھول بیٹھا تھا۔ اس نے ناانصافی کی تھی، وہ کسی اور کی سزا کسی اور کو دے بیٹھا تھا۔ زاور کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ زندگی نے تو اسے دھوکہ دیا تھا، وہ کیا سے کیا بن گیا تھا۔
ایک غیر محرم کی محبت میں ایک لڑکی، فقط ایک لڑکی نے اسے برباد کرنا چاہا اور وہ برباد ہو گیا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک مدھم روشنی اس فریم پر پڑی۔ اس پر لکھا تھا الرحمان چمک رہا تھا۔ وہ قدم بڑھاتا اس کے قریب گیا۔ 8 سال لگے تھے اسے اس کمرے تک کا فاصلہ طے کرتے ہوئے۔ واہ زاور، کتنا پیارا لکھا ہے۔ یہ تم نے اللہ سے محبت کرنا تھا تو کوئی تم سے سیکھے۔ موسیٰ کے الفاظ اس کمرے میں گونج رہے تھے۔ اس کے قدم آگے بڑھ رہے تھے اور ہر قدم ندامت سے بھرا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، آنکھیں سرخ تھیں، آنسو آج رکنے سے انکاری تھے۔ اس کا دل یہاں سے بھاگ جانے کو تھا، ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ اس نے کینوس دیوار سے اتارا، ہاتھوں میں پکڑے زمین پر بیٹھتا گیا۔ آنسوؤں سے چہرہ بھیگ گیا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، وہ 8 سال کی اذیت کو باہر نکالنا چاہتا تھا۔ یا اللہ، وہ چیختے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ آج خدا کو خدا سے ہی مانگ رہا تھا۔ روح کو کوس رہی تھی، اسے دل شکایت کر رہا تھا۔ وہ خدا کو چھوڑ بیٹھا تھا۔ حرام محبت کے لیے آج حلال محبت۔ عشق اسے خدا کے سامنے شرمندہ کر رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اسی حالت میں تھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ اس کا سر اب درد سے پھٹنے لگا۔ اس نے کینوس دیوار پر لگایا اور اپنے کمرے میں آ کر اس نے الماری سے کپڑے نکالے، شاور کھولے۔ وہ کتنی ہی دیر پانی کے نیچے کھڑا رہا۔ میرا دم گھٹتا ہے اس حجاب سے، میں نے پیچھے لگایا اور تم آ گئے، میں شرط جیت گئی۔ معصومہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ 8 سال کی زندگی اس کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ ہاں، وہ شیطان سے ہار گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا۔ سر درد اب کچھ بہتر تھا۔ وہ قدم بڑھاتا شیلف کی طرف آیا جہاں قرآن پاک غلاف میں تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، کپ کپاتے ہاتھوں سے۔ وہ تو آج وہ زاور ہی تھا جو بے حس اور پتھر دل ہوا کرتا تھا۔ ترجمہ اور میری عبادت کرنا یہ سیدھی راہ ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو کئی آیاتیں اس کے ذہن میں آتیں اور اس کا ہاتھ کانپنے لگتا۔ اس نے قرآن کو حفظ کیا تھا، اس نے چھوڑا ضرور تھا مگر بھولا نہیں تھا، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا تھا تو تم سمجھتے نہ تھے۔ اور پھر وہ رونے لگا۔ جس کلام پاک کو اس نے 8 سال پہلے چھوڑا تھا وہ آج پھر اس کے ہاتھ میں تھی۔ قرآن پر ہاتھ رکھتے ہی وہ رو دیا۔ دل میں ایک جنگ تھی۔ آج پھر وہ اس سفر پر آ گیا تھا جہاں اس نے اپنی ذات کو ٹھوکر ماری تھی۔ قرآن پاک کھولتے ہی الحمدللہ کا لفظ ادا کرتے اسے صدیاں لگی تھیں۔ وہ اس شکر کو پڑھ رہا تھا جو اس نے فقط ایک شے گوانے پر چھوڑ دیا تھا۔ آج ندامت زندگی میں کھل گئی تھی، زبان لڑکھڑا رہی تھی، آنسوؤں کی وجہ سے آنکھیں دھندلا گئیں۔ قرآن کو سینے سے لگائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس نے ہر آنسو قرآن پر رکھ دیا جو برسوں سے اس کے دل کو چیر رہے تھے۔ اسے روتے ہوئے صبح ہو گئی۔ فجر کی اذان اس نے کانوں تک پہنچی۔ وضو کر کے اس نے جائے نماز پر خود کو حاضر کیا۔ ہاتھ اٹھا کر وہ خاموش رہا۔ لفظ آج ساتھ نہیں تھے۔ ساتھ ہی تو ندامت، اور بھلا اللہ کو لفظوں کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ مگر پھر بھی اس نے ہمت کی۔ اے اللہ، میں تیرا بشر ہوں، گناہ گار بشر۔ میں نے ہر حد پار کر کے تیری نافرمانی کی، مگر تو پھر بھی مجھ پر مہربان رہا۔ مجھے میری ذات لوٹا دے۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت لوٹا دے۔ بے شک بھٹکا ہوا جب تیرے قریب آئے تو تھام لیتا ہے۔ میں بھی تیرے حضور حاضر ہوں، مجھے تھام لے۔ وہ ہر لفظ ادا کرتے ہوئے اٹک رہا تھا، اور پھر زاور کو اس کی ذات مل گئی۔ بے شک وہ تھام لیتا ہے، بے شک اللہ بہت مہربان ہے۔ یہ لائن پڑھتے ہوئے نا بس مجھے رونا آ رہا ہے۔ بہت بہت اچھا لکھا ہوا ہے۔ زاور، کیا ہوا؟ تم اتنی صبح کال کر رہے ہو؟ زرنش تو ٹھیک ہے نا؟ عمران صاحب نے کال اٹھاتے ہی پریشانی سے سوال کیا۔ بابا، زاور ندامت سے اتنا بول پایا۔ کیا ہوا زاور، تم رو رہے ہو؟ عمران صاحب مزید پریشان ہوئے۔ بابا، میں نے غلط کیا، آپ کے ساتھ، امی کے ساتھ، نتاشا کے ساتھ، میں نے سب کے ساتھ غلط کیا۔ میں اللہ کو چھوڑ بیٹھا، میں پہلے والے زاور کو کھو بیٹھا۔ بابا، مجھے آپ کے پاؤں میں گر کر معافی مانگنی ہے بابا۔
مجھے آپ کی ضرورت ہے، پلیز آ جائیں۔ وہ رو رہا تھا اور عمران بھی اپنے آنسو نہ روک پائیں۔ میرے بچے، جو ہوا بھول جاؤ، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، بس یہی بہت ہے۔ میں جلد تمہارے پاس آؤں گا۔ اس نے زرنش کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ کچھ لمحے بابا سے باتیں کر کے پرسکون ہوا۔ زرنش، کیا کر رہی ہو؟ اشنا زرنش کے کمرے میں آئی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ وہ اب بھی اداس بیٹھی خیالوں میں گم تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی زرنش۔ اشنا نا اس کے پاس بیٹھی۔ ہاں بولو۔ اگر کل رات کہتی تو تم کچھ نہ سمجھتی، تمہاری کیفیت ہی ایسی تھی۔ مگر زرنش، تمہیں یوں زاور کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، تم نے غلط کیا۔ اس نے زرنش کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ مگر اشنا، وہ اللہ سے دور ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، مگر تم نے بھی تو اسے چھوڑ دیا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، مگر زرنش، ہم انسان ہیں اور انسانوں کے ہاتھ میں غلطیوں کی معافی ہوتی ہے۔ گناہ کی معافی اللہ کے پاس ہے۔ یہ لائن کتنی پیاری ہے۔ زرنش، ہم انسان ہیں اور انسانوں کے ہاتھوں میں غلطیوں کی معافی ہوتی ہے اور گناہ کی معافی اللہ کے پاس ہے۔ مانا کہ وہ اللہ سے دور ہوا ہے، مگر وہ معاملہ اس کا اور اللہ کا ہے۔ زرنش، اگر ایک لڑکی نے اس کی زندگی برباد کر دی تو تم تو اس کی بیوی تھی نا، اس کی زندگی آباد کرتی، یوں چھوڑ کر تو نہ آتی نا۔ مگر وہ اللہ کو چھوڑ چکا ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتی زرنش کہ ایک مسلمان اللہ اور اس نبی کو چھوڑ دے۔ ہرگز نہیں۔ ہاں انسان بھٹک جاتا ہے، مگر وہ چھوڑتا نہیں، بس ذرا دور ہو جاتا ہے۔ اسے ایک چراغ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چراغ ہے قرآن۔ صرف ایک بار اسے ترجمے کے ساتھ انسان پڑھ لینا تو زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ یاد رہے میں نے رات کو کہا تھا کہ وقت زخم بھر دیتا ہے، انسان نہیں بھرتے۔ تم نے بھی تو اسے ماضی سے آشنا کروا دیا، مگر اگر چپکے سے زخم بھرتی تو تم اس کی راہ جاتی۔ تم نے عورت پر عورت کو غلط کر کے غلط کیا۔ وہ ایک لڑکی سے ٹھکرایا گیا اور اللہ کو بھول بیٹھا۔ اب تم نے ٹھکرا دیا تو وہ اللہ کے قریب ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ زرنش کو غلطی کا احساس ہوا۔ اشنا کے گلے لگی، وہ بھی پھٹ پھٹ کر رو دی۔ اب میں کیا کروں اشنا؟ میں نے تو سب ختم کر دیا، کچھ ختم نہیں ہوا۔ جاؤ، لوٹ جاؤ اس کے پاس۔ محبت میں اگر شدت ہو تو حاصل ہو جاتی ہے۔ تم تو پھر بھی اس کا عشق ہو، بیوی ہو، ہم سفر ہو، یہ ساتھ تو زندگی کا ہے۔ کال کرو اسے اور بولو کہ لے جائے تمہیں یہاں سے۔ ہاں ہاں، میں اسے ابھی کال کرتی ہوں۔ زرنش نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے موبائل ڈھونڈا، مگر وہ تو ساتھ لا ہی نہیں۔ اشنا، میرا موبائل؟ ہاں جانتی ہوں، یہ لو میرا موبائل۔ اور ہاں، لمبی باتیں نہ کرنا، تمہارا بھائی کنجوس ہے، بیلنس لوٹ کروا کر نہیں دیتا۔ اشنا کی بات پر زرنش مسکرائی۔ ہنستی رہا کرو، اب تم کال کرو، میں چلتی ہوں۔ اشنا اٹھ کر چلی گئی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے زاور کا نمبر ملایا، جو پہلے ہی رنگ پر اٹھا لیا گیا، جیسے اسی کا ہی منتظر ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اشنا کے نمبر پر زرنش ہی ہوگی۔ کچھ لمحے تو خاموش رہی، پھر زرنش کی سانسیں۔ وہ خاموشی سے آنکھیں بند کیے سنتا رہا۔ وہ چاہ کر بھی ہیلو نہیں بول پایا۔ وہ زرنش نے کہا بے قرار آواز میں۔ زاور نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر گرا اور پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا تھا، مگر وہ زرنش کے سامنے کیسے رو سکتا تھا؟ وہ تو نہ رویا، مگر زرنش پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی سسکیاں سنتے زاور نے کار کی چابی اٹھائی اور نیچے اترنے لگا۔ اگر کوئی اسے پوچھتا کہ اللہ کی نافرمانی سے کیا ہوتا ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو سکتا تھا، تو ابھی اسی وقت زاور نے اس کی سسکیوں میں اس کا نام پکارا تھا۔ زاور کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ ساکت تھا، کسی نے اسے تکلیف سے پکارا تھا، مگر وہ کسی تو نہ تھی، وہ تو زاور اور ملک کی بیوی تھی۔ مجھے لے جاؤ، وہ روتے ہوئے صرف یہی بول پائی، اور زاور وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ آج اسے اندازہ ہوا کہ تکلیف کیا تھی، اپنوں سے دور رہنا کیا تھا۔ اور پھر زرنش کے کانوں میں کار اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ وہ بے قرار ہوئی اور پھر اس نے زرنش کی سسکیاں سنتے کار چلائی۔ آدھے راستے ہی زرنش کی آواز پھر موبائل میں گونجی۔ زاور، گھر مت آؤ، ہم باہر ملتے ہیں، میں ابھی آتی ہوں تمہارے پاس۔ زرنش کو لگا وہ اسے دیکھے گی تو رو دے گی، اور پھر گھر والوں سے بھی جھوٹ بول چکی تھی۔ کال کاٹ کر وہ اٹھی، الماری سے سوٹ نکالا اور تیار ہونے چلی گئی۔ کچھ لمحے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے تھی۔ بالوں کو کنگھا کرنے کے بعد اس نے بال کھلے چھوڑے، مگر نہیں، اس نے خود کو دیکھا اور پھر حجاب لیا۔ لمبے بال اب حجاب میں مقید تھے، وہ حجاب میں واقعی خوبصورت لگ رہی تھی۔
زاور بے قراری سے کیفے کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا انتظار رائے گا نہیں گیا، وہ سامنے تھی، روڈ کے اس پار۔ زرنش کی نظر زاور پر تھی۔ زاور نے اسے آتا دیکھا، وہ اداس بھری نظریں اور مسکراہٹ لی اسے قریب آنے لگی۔ زاور نے اسے حجاب میں دیکھا اور اس کی آنکھیں وہیں رک گئیں۔ زرنش رک جاؤ، سامنے سے آتے دیکھ کر زاور زور سے چلایا۔ زرنش جب تک سمجھتی تب تک وقت تھم گیا تھا۔ زاور کی چیخ نے سب کو متوجہ کیا اور پھر زاور نے دیکھا کہ روڈ پر خون تھا۔ کچھ لمحے زاور وہیں ساکت رہا، اس کی روح جیسے پرواز کر گئی۔ زرنش روڈ پر خون سے لت پت تھی۔ ہجوم اکٹھا ہو گیا مگر زاور اب بھی وہیں تھا، اور پھر دیکھتے دیکھتے ہجوم کو چیرتا ہوا اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ وہ زمین پر گرا۔ اس نے زرنش کا سر اپنی گود پہ رکھا، اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ وہ پھر چلتی سانسوں نے زاور کو ہوش دلایا۔ اس نے زرنش کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ ہٹ جاؤ، وہ دیوانہ وار چلایا اور بھاگتا ہوا کار کی طرف پہنچا۔ اس کی سفید شرٹ اب خون آلودہ تھی۔ اسپتال تک کا راستہ اس کے لیے مشکل ترین تھا۔ اسپتال میں آتے ہی وہ زور زور سے چلانے لگا، ڈاکٹر ڈاکٹر! اتنے میں ڈاکٹر اس کے سامنے تھا۔ ان کا خون کافی بہہ گیا ہے، آپ یہیں رکیں۔ اور زاور کو انتظار کی سولی پہ ٹانگ کر کچھ لمحے بعد موسیٰ اسے آتا دکھائی دیا۔ زاور نے بھاگ کر اسے گلے لگایا۔ موسیٰ، میری زرنش، میری زندگی موت سے لڑ رہی ہے میری وجہ سے، موسیٰ، میری زرنش۔ اور زاور کا ضبط جواب دے گیا۔ آخر وہ موسیٰ کے ساتھ لگے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ منظر پیچھے کھڑے آغا جان اور اسد شاہ نے بھی دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب روم سے باہر آئے۔ زاور اب بھی سر جھکائے تھا۔ موسیٰ ڈاکٹر کے قریب گیا۔ ان کا خون کافی زیادہ بہہ چکا ہے، سر پر کافی گہری چوٹ لگی ہے، جب تک ہوش نہیں آتا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ دعا کریں کہ انہیں جلد سے جلد ہوش آ جائے، ورنہ وہ کومے میں جا سکتی ہیں۔ یہ خبر سب پر قہر بن کر برسی تھی، مگر موسیٰ حیران تھا۔ زاور اب بھی سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کے ہاتھوں میں اب بھی زرنش کا خون لگا تھا۔ وہ سر جھکائے کسی مجرم کی طرح بیٹھا تھا۔ آج کوئی اس سے پوچھتا کہ اذیت کیا ہوتی ہے، کیا تکلیف ہے، تکلیف کسے کہتے ہیں، تو وہ کہتا یہ اذیت ہے، یہی تکلیف ہے۔ موسیٰ ہاتھ میں نئی شرٹ لیے اسے قریب آیا، جس زاور نے تھاما اور اٹھ کر چلا گیا۔ زاور بیٹا، آغا جان نے سجاتے دیکھا تو پکارا، نہیں آغا جان، آج اس کا اللہ سے رابطہ ہے، وہ جب تک زرنش کو نہیں مانگ لیتا وہ نہیں آئے گا۔ موسیٰ نے اسے روکا۔ زاور جائے نماز پر ہاتھ تھامے اٹھائے وہ کتنے لمحے روتا رہا، اے اللہ، بے شک تو رحمان ہے، تو میری سزا اس معصوم کو نہیں دے سکتا، مگر یہ میری سزا ہے اللہ، میں تڑپ رہا ہوں اس کی خاطر، میں تجھ سے اپنی حلال محبت مانگتا ہوں، یہ اذیت میری روح جھلسا رہی ہے، اس کی زندگی بخش دے، چاہے تو میری جان لے لے، مگر میں اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں اعتراف کرتا ہوں تیرے سامنے کہ میں اس سے عشق کرتا ہوں، میں اپنی محبت کا اعتراف کرتا ہوں۔ وہ دعا کی صورت میں اپنا ہاتھ چہرے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ موسیٰ بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ زاور، تیری دعا قبول ہو گئی۔ زرنش کو ہوش آ گیا۔ زاور کا جھکا سر اٹھا، وہ وہیں روتا ہوا سجدے میں گر گیا۔ بے شک جب وہ کن کہتا ہے تو چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے، بیان سے باہر۔ بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بے شک اللہ سب سے طاقتور ہے۔ زاور کے قدم آہستہ ہو گئے، اسے زرنش تک کا فاصلہ صدیوں کا لگنے لگا۔ زاور نے دروازہ کھولا۔ آغا جان اور اسد شاہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور باہر چلے گئے۔ زاور زرنش کے قریب آیا، وہ خاموش تھا۔ زرنش کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اسے سہلانے لگا۔ تمہیں پتہ ہے زرنش، اس چند وقت میں نے صدیوں کی مسافت طے کی ہے۔ اگر کوئی پوچھے انتظار کیا ہے تو میں کہوں گا بد دعا ہے۔ انتظار انسان کو کھا جاتا ہے۔ اس کی باتیں زرنش کو رونے پر مجبور کر گئیں، آنکھیں آنسوؤں سے دھندلا گئیں۔ زرنش نے اپنے آنکھوں کو صاف کیا، وہ زاور کو ایسی نمی میں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ تم نے صحیح کہا تھا زرنش، جب تکلیف ہو دل روئے تو آنسو نکلتے ہیں۔ وہ لڑکی جب چھوڑ گئی نا، میں نہیں رویا تھا، میری آنکھوں سے آنسو نہیں گرا۔ ہاں برا لگا تھا کہ کسی کے ٹھکرانے پر، مگر تم گئیں تو دل رویا، آنسو نکلے۔ زاور ملک پھوٹ پھوٹ کر رویا۔
میں اللہ کے سامنے اعتراف کر آیا ہوں کہ میں زرنش ملک سے محبت کرتا ہوں۔ وہ محبت جو پاک ہے، حلال ہے، جس پر دنیا رشک کرتی ہے۔ زاور نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے زرنش کا ماتھا چوما۔ زرنش کی آواز نکلنے سے انکاری تھی، مگر وہ اظہار محبت کر چکی تھی زاور کے ہاتھ پر بوسہ دے کر۔ یہ حقیقت ہے کہ جب اللہ مل جائے تو سب مل جاتا ہے۔ زاور کو بھی اس کا خدا واپس مل گیا۔ زرنش کو آج تیسرا دن تھا۔ اسپتال میں وہ اب پہلے سے کہیں بہتر تھی۔ شاہی ولا سے سب لوگ ملنے آئے تھے۔ عمران صاحب اور صبور ہر تھوڑی دیر میں رابطہ کرتے۔ پارس اور زہیب شاہ بھی پاکستان آ چکے تھے اور اس وقت ایشان، جنید، موسیٰ، نتاشا، ریمشا سب لوگ زرنش کے پاس تھے، مگر پارس باہر تھا۔ وہ اب بھی اس سے ملنے کی ہمت کر رہا تھا۔ آخر اس نے روم میں قدم رکھا۔ کیسی ہو زرنش؟ پارس نے یہ الفاظ کم آواز میں ادا کیے۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ بہت اچھی دوستی نبھائی آپ نے۔ زرنش نے منہ موڑ لیا۔ پارس کو یہ حقیقت میں برا لگا۔ ارے زرنش، میرے بچے، غصہ تھوک دو۔ اب تو جناب کی شادی ہونے والی ہے۔ ایشان نے زرنش کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ شادی؟ زرنش نے حیرت سے سب کو دیکھا۔ ہاں شادی، جناب نے لمبا ہاتھ مارا ہے۔ اشنا بھی کہاں پیچھے رہتی۔ پارس سر جھکائے مسکراتا رہا۔ ہمیں تو پتہ چلا تو موصوف نے کہاں دل دیا ہے۔ موسیٰ نے ہنستے ہوئے کہا۔ لڑکے نے دشمنوں کے مورچے میں عشق لڑایا ہے۔ یہ الفاظ جنید کے علاوہ کون کہہ سکتا تھا؟ دشمنوں کے؟ زرنش اب بھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ سردار بخش کی پوتی کنزا سے۔ ایشان نے اسے یوں دیکھا تو بتا دیا۔ کیا واقعی؟ اس بار وہ صدمے میں آئی۔ ہاں، اور کل آغا جان اور تایا جان اس کا رشتہ لینے جا رہے ہیں۔ اشنا نے ساری بات زرنش کو بتائی۔ اللہ کرے وہ مان جائے۔ زرنش نے مسکراتے ہوئے پارس کو دیکھا، جو اب بھی وہ صرف بس مسکرا پایا تھا۔ ہاں، سب کے رشتے ہو رہے ہیں، بس ہم سے ہی کوئی رشتہ نہیں جوڑ رہا۔ جنید نے رمشا کے پاس خاموش بیٹھی نتاشا کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کی وجہ سے وہ بیچاری کنفیوز ہوتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہو جائے گی، تمہیں کون سی جلدی ہے؟ ایشان اس کی نظریں دیکھ لی تھی۔ ایشان نے یہ سب چھوڑو زاور، یہ بتائیے آپ کے مجازی خدا کہاں ہیں؟ اشنا نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ نماز پڑھنے گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ زرنش ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں ہم بھی اب چلتے ہیں، زاور سے کل ملاقات کریں گے۔ سب لوگ جانے لگے۔ باہر جاتے پارس کو احساس ہوا کہ وہ اپنا موبائل اندر ہی بھول گیا ہے۔ اندر آیا تو زرنش آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ پارس نے بنا اس پر دوسری نظر ڈالے موبائل اٹھایا اور چلا گیا۔ محبت میں ملاوٹ نہ ہو تو نظریں پاک ہی رہتی ہیں۔ وہ باہر ہی پہنچا تھا کہ زاور سامنے سے چلتا ہوا آیا۔ پارس، زاور نے پلٹ کر اسے پکارا۔ پارس اس کے قریب آیا۔ کیسے ہو پارس؟ تم تو میرے نکاح کے بعد غائب ہو گئے، اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ ہاں بس کچھ مصروفیت تھی، وہ ہلکی آواز میں بولا۔ زرنش سے ملے؟ پارس صرف اتنا ہی کہہ پایا۔ حق بنتا ہے، آخر تم نے ایک عمر اسے اپنے دل میں رکھا ہے۔ زاور کی یہ بات پارس کو شرمندہ کر گئی۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ پارس کہ میں نہیں جانتا تو تم مجھے پہچان گئے ہو، تم تو غلط ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم مجھے نکاح کے وقت ہی پہچان گئے تھے۔ ہاں میں سب جانتا ہوں، مگر زرنش تمہارے ساتھ خوش ہے۔ زاور، وہ تمہارے لیے بنائی گئی تھی، اس سے محبت کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ خیال رکھنا اس کا۔ پارس زاور کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ زاور اگر پارس سے واقف نہ ہوتا تو شاید وہ اس کی جان لے لیتا، جو اس کی بیوی سے محبت کرنے کا دعوے دار تھا، مگر وہ تو پارس تھا۔ زاور اس کی محبت کی عزت کرتا تھا۔ آخر تمہیں آنا ہی پڑا نا میرے گھر اپنے پوتے کے لیے۔ سردار بخش اب بھی غرور میں تھا۔ میں یہاں کسی لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آیا بخش، اور اس دشمنی میں نہ تمہارا کوئی فائدہ ہے نہ میرا۔ اب ختم کرو اس لڑائی کو۔ آغا جان نے تحمل سے بات کی۔ نہیں شاہ نہیں، میرے دل کی آگ ایسے نہیں بجھے گی۔ تمہیں اس گاؤں والوں کے سامنے مجھ سے معافی مانگنی ہوگی، ورنہ یہ رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اب بھی بدلہ لینے پر تھا۔ اس کی شیطانی مسکراہٹ کم نہیں ہوئی۔ سردار اپنی حد میں رہو، تم جانتے ہو نہیں تم میرے باپ سے جھکنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ زہیب شاہ چلائے۔ نہیں زہیب، خاموش، ہم یہاں بات سنبھالنے آئے ہیں، بگاڑنے نہیں۔ آغا جان نے انہیں خاموش کروایا۔ سمجھاؤ اپنے بیٹے کو، یہ تو معاملہ خراب کرنے آیا ہے۔ سردار ہنسا۔ دیکھو بخش، یہ بچوں کا معاملہ ہے، اس میں اپنی دشمنی نہ نکالو۔
ان کی زندگی کا سوچو، وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ آغا جان ہر ممکن کوشش کر رہے تھے اسے منانے کی۔ ہم تمہیں اپنی بیٹی ہرگز نہیں دیں گے شاہ، بھول ہے تمہاری، بخش نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا سائیں، ہم اپنی بیٹی زہیب شاہ کو دینا چاہتے ہیں، دروازے پہ کھڑے خالد نے کہا۔ 24 سال بعد وہ اس گاؤں میں آیا تھا۔ شاہ صاحب ہمیں یہ رشتہ قبول ہے، یہ میری بیٹی کی خوش نصیبی ہے کہ وہ آپ کے گھر کی عزت بنے۔ خالد صاحب صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو خالد؟ سردار بھڑکا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں بابا سائیں، آپ کی نظر میں یہ دشمنی ہے مگر میری نظر میں احسان ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ آج جس مقام پر میں ہوں انہی کی وجہ سے ہوں۔ میرا گھر، وفادار بیوی، بیٹی ہے، اگر یہاں رہتا تو ایک زینت نہیں ہزاروں مرتیں۔ میں آج اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے زینت کو بہکایا تھا، اس کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ اس نے خودکشی بھی میری ہی وجہ سے کی، میں اس کا قاتل ہوں۔ اگر یہاں رہتا تو ہر روز ہر نظر میں قاتل ہوتا۔ مجھے شاہ صاحب سے کوئی شکایت نہیں، وہ سر جھکائے ہر بات کہہ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو خالد؟ ہوش میں تو ہو؟ سردار چیخا۔ ہوش میں تو میں اسی دن آیا تھا جب زینت کی لاش میرے سامنے تھی، مگر آپ نے مجھے چپ رہنے کو کہا تھا کیونکہ آپ کے پاس یہی موقع تھا شاہ صاحب سے بدلہ لینے کا، تبھی آپ نے ایشان کی زمین کے کاغذات چرائے۔ مگر آپ بھول گئے کہ کسی غیر کی زمین پر محل نہیں بناتے، ورنہ وہ ایک دن ٹوٹ جاتے ہیں۔ زہیب، مجھے پارس کا رشتہ قبول ہے، اور شاہ صاحب اگر آپ چاہتے ہیں کہ گاؤں کے لوگوں کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کروں تو مجھے یہ بھی قبول ہے۔ وہ واقعی خالد نہیں تھا جو ایک قاتل تھا۔ نہیں خالد، یہ راز ہی رہے تو بہتر ہے۔ خدا نے تمہارا پردہ رکھا ہے، ہم کون ہوتے ہیں تمہیں بے پردہ کرنے والے؟ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ آغا جان نے محبت سے جواب دیا۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے۔ سردار غصے میں چلاتا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ہم چلتے ہیں خالد، تم اپنے باپ کو سمجھاؤ۔ آغا جان نے تحمل سے ساری بات کی اور خالد نے ہر بات مانی۔ آغا جان اور زہیب شاہ مطمئن ہو کر گھر لوٹے۔ زردیش کو گھر آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ زاور، میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ زردیش زاور کے سینے پر سر رکھے بیٹھی تھی، جبکہ زاور اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ وہ پوچھو، زاور نے کتاب پڑھتے ہی جواب دیا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو کیا آپ معاف کریں گے؟ میں تم پر ہر جرم معاف کرتا ہوں۔ غلطی تو چھوٹا لفظ ہے۔ اس کی نظریں اب بھی کتاب پر تھیں۔ کیا میں اتنی خاص ہوں آپ کے لیے؟ اس نے زاور کی طرف دیکھا۔ تم میرے لیے اتنی خاص ہو کہ اگر زاور ملک کا قتل بھی کرو تو وہ بھی تم پر معاف کیا جائے گا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ چڑ کر بولی۔ کیونکہ میں بھی تمہاری طرح اب ناول پڑھتا ہوں، اس سے مذاق اڑایا۔ آپ ماضی بھول جائیں زاور، نہ جانے اس نے یہ بات کیوں کہی۔ اگر میرے بس میں ہوتا ماضی بھول جانا تو میں اسے جلا کر راکھ کر دیتا اور اسی راکھ میں ہوا میں شامل کر دیتا۔ وہ کبھی میری طرف آ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ اللہ معاف کر دیتا ہے زاور، جانتا ہوں۔ پھر بھولتے کیوں نہیں؟ بھولنا چاہتا نہیں، کیوں؟ زرنش نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اگر یاد رکھوں گا تو اللہ سے روز معافی مانگوں گا اور پھر قریب ہوتا جاؤں گا۔ زرنش نے پھر سر اس کے سینے پر ٹکایا۔ محبتیں اگر شدت میں گھل جائیں تو فتح ہوتی ہیں۔ آج شاہی ولا کے تمام لوگ ملک ہاؤس میں تھے۔ عمران صاحب اور صبور بھی دبئی سے واپس آ گئے۔ یہ ایک بڑی دعوت تھی جو زاور کی طرف سے تھی۔ ملک ہاؤس میں محبت کے برسات تھی، آج کہہ کے ہوا میں تھے۔ زاور جلدی کریں، سب نیچے انتظار کر رہے ہیں، اور آپ ہیں کتنا وقت لگا رہے ہیں؟ زرنش کانوں میں جھمکے پہنے زاور پر غصہ نکال رہی تھی۔ تم اس سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی ہو زرنش۔ یہ وہی فراک تھی جو زرنش نے اشنا کے نکاح پر پہنی تھی۔ ہاں، وہی لال پیروں کو چھوتی ہوئی۔ ہاں مجھے بھی یہ پسند ہے، آپ کو پتہ ہے مجھے یہ اشنا نے دیا ہے۔ وہ اب بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اشنا کے نام پر زاور کا قہقہ ہوا میں بلند ہوا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اس نے شیشے سے ہی حیرت سے دیکھا۔ پاگل لڑکی، تمہیں ابھی تک یہ بات نہیں پتہ چلی؟ یہ سوٹ اشنا نے نہیں، میں نے تمہارے بیگ میں رکھا تھا۔ اس دن میں ٹکرایا تھا تم سے اور تمہاری چیزیں بکھر گئیں، بس تب یہ ہوا۔ وہ اب بھی ہنس رہا تھا۔ ہاں اس دن وہ ٹکرائی تو تھی ایک لڑکی سے، اور پھر پارس اسے بلانے آ گیا، تب وہ اس لڑکی کو سوری بھی نہیں بول پائی۔ آپ نے؟ اس نے صدمے سے زاور کو دیکھا۔
ویسے وہ یہ کر سکتا تھا، آخر کو زرنش جانتی تھی کہ وہ اس پر نظر رکھتا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی مجھے ڈراتے ہوئے؟ میں کوئی جن تو نہیں تھا، انسان ہی تھا نا۔ مگر میں تو لڑکی تھی، معصوم لڑکی۔ اس نے معصومیت سے بھرا چہرہ بنایا۔ زاور اور اس کے قریب آیا۔ معصوم لڑکیوں کو ڈرانے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ زاور نے اس کے بال سہلائے۔ اسے زرنش کے بال پسند تھے۔ اگر کوئی اسے پوچھتا کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہیں عزیز ہے تو وہ کہتا زرنش کے بال۔ اس بات سے زرنش بھی لا علم تھی۔ زاور ہمیشہ زرنش کے بالوں کو سہلاتا جب وہ سوئی ہوئی ہو یا کچن میں یا پھر ناول میں کھوئی ہوئی ہو۔ زرنش اور زاور ساتھ ہی نیچے اترے۔ وہاں ایک مکمل جوڑی تھی، ہر طرف سے خوبصورت سے بھری۔ صبور، آج میں آپ سے کچھ مانگوں تو انکار تو نہیں کرو گی؟ سکینہ بیگم نے کہا۔ ضرور مانگے۔ مجھے جنید کے لیے اپنی نتاشا دے دیں۔ وہاں سب نے ایک دوسرے کو دیکھا جسے سب لا علم ہوں۔ ایشان، موسیٰ، پارس نے ایک ساتھ جنید کو دیکھا جس پر اس نے اپنی بدتیسی کی نمائش کی۔ تبھی اتنا دل سے یونیورسٹی جایا جاتا تھا۔ ایشان نے جنید کے کان میں سرگوشی کی۔ صبور خاموش رہی اور عمران صاحب کی طرف دیکھا۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں عمران صاحب، آپ جب چاہیں جواب دیں۔ جبران صاحب نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہاں، بس جواب ہاں میں ہو، جنید کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ سب لوگوں نے جنید کو دیکھا اور پھر ایک زوردار قہقہ سب کے منہ سے نکلا، یہاں تک کہ کچن میں کھڑی نتاشا بھی شرمائی اور ہنسی۔ زرنش، میرا موبائل روم میں ہے، میں لے کر آتا ہوں، زاور کہتا اٹھ کر اوپر گیا۔ ارے ماریا تم! صبور اندر آتی ماریا کو حیرت سے دیکھا۔ زاور وہاں موجود نہیں تھا، ورنہ یہاں قدم رکھنے سے پہلے اسے نکال دیتا۔ ہاں میں، مگر آپ سب اتنا حیران کیوں ہیں؟ کیا اس میں محفل میں میری کوئی جگہ نہیں؟ اس نے شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ ایسی کوئی بات نہیں بیٹا، عمران صاحب نے کہا۔ شادی پر تو آئی نہیں، سوچا زرنش سے مل لوں، لیکن یہاں تو سب موجود ہیں، سب سے مل لیتی ہوں۔ زرنش عمران کی بھانجی ہے ماریا۔ کیسی ہیں آپ؟ زرنش نے پیار سے اسے گلے لگایا، مگر ماریا کے چہرے پر صرف نفرت تھی۔ مامی جان سب سے ملائیں نا۔ اس اب صوفے پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ ہاں کیوں نہیں فاطمہ، یہ اسد بھائی ہیں زرنش کے پیرنٹس۔ انہوں نے آگے بڑھنا چاہا مگر ماریا بولنے لگی۔ اچھا یہ ہیں زرنش کے ستیلے ماں باپ؟ اس ایک بات نے وہاں بیٹھے سب کے چہرے پر حیرت ڈال دی، جیسے سب کو سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ زرنش نے حیرت سے ماریا کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو ماریا؟ عمران صاحب نے دانت پیسے۔ میں غلط نہیں کہہ رہی، آپ اپنے خون کو پہچاننے سے انکاری کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے ہر حد پار کی تھی اپنی جلن اور حسد نکالنے کے لیے۔ کیا بول رہی ہو آپ ماریا؟ زرنش غصے سے کھڑی ہوئی۔ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہی، اب حقیقت سے تم انجان ہو، اس پہ میرا کوئی قصور نہیں۔ کون سی حقیقت؟ یہ کیا بکواس ہے؟ زرنش کا دل و دماغ معاف ہو گیا۔ اسے ماریا کی باتیں ہرگز سمجھ میں نہ آئیں۔ ماریا چپ رہو، صبور بے بسی سے چلائی۔ فاطمہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اسد شاہ کبھی ماریا کو دیکھتے تو کبھی زرنش کو۔ میں کیوں چپ ہو جاؤں؟ آپ آخر بتاتی کیوں نہیں؟ یہ اس کے اصل ماں باپ نہیں ہیں، اس کے اصل ماں باپ تو مر چکے ہیں۔ چٹاخ! صبور کا ہاتھ اٹھا اور ماریا کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ اب ایک اور لفظ نہیں ماریا، اس نے ماریا کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ گال پر ہاتھ رکھے زور سے چلائی۔ تمہیں سچ سننا ہے نا؟ اس نے زرنش کو بازو سے پکڑا۔ چھوڑو اسے ماریا۔ اشنا نے زرنش کا بازو چھڑوانا چاہا مگر ماریا نے نہ چھوڑا۔ فاطمہ بیگم مکمل بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہاں سب اپنی جگہ بت بن چکے تھے، کیونکہ اشنا، نتاشا، جنید کے علاوہ سب حقیقت سے واقف تھے۔ سچ یہ ہے کہ عمران صاحب یعنی میرے ماموں تمہارے سگے تایا جان ہیں، بھتیجی ہو تم ان کی۔ زرنش نے صدمے بھری نظر عمران صاحب پر ڈالی اور پھر اسد شاہ پر، جو بیٹی کے دیکھتے ہی سر جھکا گئے۔ ماریا! سیڑھیوں پہ کھڑا زاور زور سے دہاڑا اور نیچے اترنے لگا۔ ماریا کا بازو اپنی گرفت میں لیا۔ ماریا کو لگا کہ اس کا بازو نیچے گر جائے گا۔ زاور اسے کھینچتا ہوا دروازے تک لے گیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، اس نے دروازے کی طرف جا کر ماریا کا بازو ایک جھٹکے میں چھوڑا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر جا گری۔ نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں زاور، تم صرف میرے ہو، پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ زاور نے دروازہ زور سے بند کیا بغیر اس کی کوئی بات سنے اور تقریباً بھاگتے ہوئے زرنش کی طرف آیا۔
جو زمین پر گرنے لگی تھی۔ زاور نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ زرنش اٹھو، زرنش ہوش کرو۔ زاور گھبراہٹ سے چلانے لگا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ مسکراتے گھر پر وحشت چھا گئی، سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر جم گئے۔ زاور اور زرنش کو باہوں میں بھرتا اوپر کی طرف بھاگا۔ عشاء نے ڈاکٹر کو کال کی۔ اشنا فاطمہ بیگم کو سنبھالنے لگی۔ جنید اور نتاشا حیران کن نظروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ دمشق کی حالت بگڑتا دیکھ کر اسے گھر لے گیا۔ مرد حضرات سر پکڑے بیٹھے تھے۔ آغا جان کے سامنے وہ وقت آ گیا جس کا انہیں ڈر تھا۔ کچھ لمحے بعد زاور اور ڈاکٹر صاحب ایک ساتھ روم میں آئے۔ وہ اسٹیرائڈز کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں، کوشش کریں کہ انہیں آرام دیں۔ کوئی بھی ایسی کوئی بات جو ان کے لیے ٹھیک نہیں، اسے دور رکھیں، ڈاکٹر ہدایت دیتا وہ چلا گیا۔ زاور نیچے ہی بیٹھ گیا۔ اب اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اوپر جا کر زرنش کو اس حالت میں دیکھے۔ آغا جان زاور کے قریب آئے۔ یہ راز کھلنا تھا ایک دن بیٹا، بس یہ خیال رکھنا کہ وہ ہم سے بدگمان نہ ہو۔ آغا جان آج پہلی بار بے بس تھے۔ سب لوگ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ زاور نے ایک بار پھر اپنے کمرے کی جانب نہ دیکھا۔ اشنا زرنش کے پاس تھی، اس لیے زاور مطمئن تھا۔ زرنش کیا ہو گیا، اس طرح نہ کرو، اشنا کی آواز نے زاور کو اوپر دیکھنے پر مجبور کیا۔ جب سامنے سے زرنش دیوانہ وار نیچے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ زرنش آرام سے، تم ٹھیک نہیں ہو۔ زاور نے اسے سینے سے لگایا اور محبت سے اس کے بال سہلائے۔ زاور بتائیے نا، ماریا جھوٹ کہہ رہی تھی نا؟ ویسا کچھ نہیں ہے نا؟ میرے اصل ماں باپ امی بابا ہے نا؟ وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ زاور نے کوئی جواب نہ دیا، اس کے آنسو صاف کیے اور بالوں کو پیچھا کیا جو ہمیشہ کی طرح چہرے پر تھے۔ زاور آپ چپ کیوں ہیں، بتائیں نا، وہ جھوٹ بول رہی تھی نا؟ اسے سک رہی تھی۔ زرنش آنکھیں خراب ہو جائیں گی نہیں روتے، وہ اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ زرنش اس سے الگ ہوئی، اسد شاہ کے قریب آئی اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے قریب آنے سے اسد شاہ فاطمہ بیگم کا دل گھبرایا۔ بابا آپ تو مجھ سے کچھ نہیں چھپاتے اور آپ جھوٹ بھی نہیں بولتے، آپ بتائیں نا، ماریا جھوٹ کہہ رہی تھی نا؟ آپ ہی میرے بابا ہیں نا؟ آپ ہی میری امی ہیں؟ اس نے فاطمہ بیگم کی طرف دیکھا۔ فاطمہ بیگم کا دل کیا کہ وہ زرنش کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، اسد شاہ نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ زرنش کے ہاتھ اسد شاہ کے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ وہ بے یقین سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ اسد شاہ نے ایک بار نہیں دیکھا زرنش کی طرف، اور اگر وہ دیکھتے تو شاید ماضی نہ بتا پاتے۔ ماضی۔ کیسے ہو عثمان؟ بھابھی کیسی ہیں؟ بہت بہت مبارک ہو بیٹی کی تمہیں۔ اسد شاہ موبائل پر بات کر رہے تھے۔ خیر مبارک، اور تمہاری بھابھی بھی ٹھیک ہیں، بس ناراض ہیں تم سے، تم آئے نہیں ملنے۔ میں اپنی بھتیجی کو دیکھنے، کیسے دوست ہو تم اسد؟ عثمان ملک شکایت کر رہے تھے۔ تم تو جانتے ہو عثمان، ڈاکٹر کی لائف کبھی کہاں تو کبھی کہاں، کبھی کشمیر میں تو فری چیک اپ کیمپ کی وجہ سے، بس کل ہی بھاولپور کے لیے نکلنا ہوگا۔ ہاں ہاں جانتا ہوں کتنے مصروف ہو تم، خیر آ جاؤ تو ملاقات کرتے ہیں۔ اور عمران بھائی کیسے ہیں؟ اسد شاہ نے سوال کیا۔ ٹھیک ہیں، دبئی میں ہیں، اگلے مہینے پاکستان آئیں گے کچھ ٹائم کے لیے۔ چلو بہتر ہے، پھر ملتے ہیں، خیال رکھنا۔ اسد شاہ نے کال کاٹ دی۔ یہ دوستی اسکول لائف سے تھی۔ عثمان اسد کے پڑوسی بھی تھے۔ آغا جان نے کبھی اسد شاہ اور عثمان ملک میں فرق نہیں کیا۔ اسی طرح فاطمہ بیگم بھی کافی گھل مل گئی تھی عثمان ملک کی بیوی سے۔ اسد شاہ کشمیر سے روانہ ہو گئے، بہاولپور پہنچنے ہی والے تھے کہ جب ان کے موبائل پر اسپتال سے کال آئی کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے کچھ سینئر ڈاکٹر ملنا چاہتے ہیں، کیا آپ اسپتال آ سکتے ہیں؟ ہاں میں پہنچتا ہوں۔ اسد شاہ نے کار اسپتال کی طرف موڑ دی۔ آج ان کا دل شدت سے گھبرا رہا تھا۔ اسپتال پہنچتے ہی اسد شاہ کی نظر ایمبولینس پر گئی جہاں سے کسی آدمی کو نکالا جا رہا تھا۔ اسد شاہ اس کا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ یہ کیس تو ہر روز آتے ہیں، اسی لیے اسد شاہ کو کوئی حیرانگی نہیں ہوئی۔ وہ کار سے اتر کر اسپتال کے اندر گئے۔ جب ایک وارڈ بوائے بھاگتا ہوا اسد شاہ کے قریب آیا۔ ڈاکٹر اسد، شکر ہے کہ آپ آ گئے، جلدی چلیں، ایکسیڈنٹ کیسا ہے؟ ڈاکٹر انور نے بھی ہینڈل نہیں ہو رہا، خون کافی بہہ گیا ہے۔ اسد شاہ اس لڑکے کی بات سن کر اس کے پیچھے گئے۔ سامنے وجود کو خون میں لت پت دیکھتے ہی اسد شاہ کے جسم سے جان نکلنے کو تھی۔ اسد شاہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ عثمان! اسد شاہ زور سے ان کا نام لیتے ہی ان کے پاس بھاگتے ہوئے آئے۔ عثمان یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ اسد شاہ نے عثمان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔
سر ان کے ساتھ جو میڈم تھیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پیچھے نرس نے آ کر اسد شاہ کو ہلکی آواز میں بتایا۔ اسد شاہ کا جسم ساخت تھا، ایسے کیس تو وہ روز دیکھتے تھے، مگر آج ان کا دوست اسی حالت میں تھا۔ اسد میری جی میری بچی اس کا خیال رکھنا، اسد میری بچی گھر پر ہے، اس کا خیال رکھنا۔ عثمان نے لفظ ٹوٹ پھوٹ کر ادا کیے۔ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں، وہ میری بیٹی ہے۔ وہ بھی کچھ کہنا چاہتے تھے کہ جب عثمان کی گرفت ہاتھ میں ڈھیلی ہوئی، سانسیں رک گئیں، آنکھیں اسد شاہ کے چہرے پہ مرکوز ہو گئیں۔ اسد شاہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ یہ دوستی تمام ہوئی۔ ان کی آنکھیں اسد شاہ نے اپنے ہاتھوں سے بند کی۔ یہ وقت اذیت کا تھا، دوستی ہاتھوں میں دم توڑ گئی۔